الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ شر ما خلق اللہم بک سبحانہ و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بچوں اور دوستو، دین کو آگے لے کے چلنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، آخرت کی فکر کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کو پسند کرنے والوں، دین کے لیے وقت نکالنے والوں، دین کے لیے کام کرنے والوں، بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، اور وہ بڑے بد نصیب ہیں لوگ جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں یا بات سمجھ کے غلط کھیل رہے ہیں۔ کھیل بہت زیادہ اہم اور خطرناک ہے۔ جیسے جیسے اس میں گھستا جاتا ہے آدمی پزل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیمانہ بہت خطرناک ہے۔ دنیا بڑی عجیب ہو گئی ہے، نظام بڑے بدل گئے ہیں، کوئی چیز بھی حق کے مطابق اب نہیں رہ گئی۔ ہر بندے کے جینے کا اپنا ایک انداز ہے، کوئی وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے، بات بنانے والے بہت زیادہ، حالات بہت بگڑ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت اب تھوڑا ہی ہے۔ چاروں طرف جنگ و جدال، تباہی و بربادی، ذلت و رسوائی۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب غلط صحیح ہو جائے گا اور صحیح سارا غلط ہو جائے گا۔ آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، جائز ناجائز کی فکر نہ رہ جائے گی، اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہ صرف یہ کتاب دے دی بلکہ ایک منشور ہے اور ایک ہمارا نصاب ہے۔ یہ اس میں سے ہم نے پاسنگ مارکس لینے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے درمیان یہ سب سے بڑی کتاب جو عام ہے، یہ اس کا نصاب ہے، ہماری زندگی کا نصاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسی میں سے میں نے پیپر لینا ہے، اور جو اس پیپر کے مطابق نہ نکلا وہ اپنی خیر منائے۔ بہت خطرناک باتیں ہیں، سمجھنے والے کے لیے دل پھٹ جاتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں قرآن میں لکھی گئی ہیں، انسان تو ذرا سی سوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر لوہے کا راڈ نیچے سے دے کے باہر نکال دیا جائے سر میں سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کل ہم کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی کریں گے، کچھ لوگوں کو ہم ذلت والا عذاب دیں گے، اہانت امیز عذاب دیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکومنٹری اس میں دکھایا گیا کہ بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ انسان کو اٹھایا جائے گا، بالکل برہنہ ننگے، عورتیں بھی مرد بھی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنین کی ماں، آپ بھی سن رہی تھی تو آپ نے اپنی چادر میں اپنا منہ لپیٹ لیا اور وہاں سے آواز دی کہ اللہ کے عظیم بھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا عورتیں بھی برہنہ ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، کوئی تن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کوئی تن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ شرما گئیں، پریشان بھی ہوئیں، تو یہ کیا ہے؟ کہ اللہ تمہارا بہت طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے۔ آپ نے پے در پہ سوال کیے، آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ کیا مرد عورتوں مردوں کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن اتنا ہولناک اور بھیانک ہوگا کہ کسی کو اس بات کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ قرآن نے گواہی دی کہ یہ دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے۔
اور عرب یہ جو حاملہ اونٹنیاں سنبھالے پھرتی ہیں، یہ کسی کو کسی کی فکر نہیں رہ جائے گی، اور قرآن نے سورہ حج میں کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ دن کتنا بھیانک اور ہولناک ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سزا والوں کے لیے، یہ سب کے لیے وہ دن اتنا بھیانک اور سخت ہو جائے گا۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے یہ اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ کوئی ناف تک اور کوئی ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر طرف آہ و بکا، چیخ و بکار۔ اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ لوگ میدان حشر سے تنگ آ کر اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں، اس لیے کہ انہوں نے جہنم دیکھی نہیں ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، یا تو ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، یا اس لیول کا ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر، سنتے ہیں بے پرواہی ہیں کہ تم نے میری باتوں کو سنی انسنی کر دیا۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم میری باتوں کو سنی انسنی کرتے ہو۔ مجھے یہ معیار چاہیے، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کہتے ہیں یہ نصاب ہے، اس کو پڑھ، 100 دفعہ پڑھ، 1000 دفعہ پڑھ، اور اچھی طرح اخذ کر کے میں کیا چاہتا ہوں، میرا کام کتنا سخت ہے۔ دوسری طرف رحمت بھی موجود ہے، لیکن میرے بچوں دوستوں بغور مطالعہ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بڑی دنیا نبی کی امت میں بھی ایک پورا عشر جہنم سے بھر جائے گا، اور یہ شفاعت کا کام پھر شروع ہوگا کہ آپ جہنم سے لوگوں کو نکالیں۔ کتنا عرصہ رہیں گے لوگ، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر بھی روئے کہ مخلوق خدا روتی ہوئی آدم رکھ کے، آپ ہمارے باپ نہیں ہیں کہ ہوں؟ آج ہم پھنس گئے ہیں، بہت تکلیف کے اندر ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، تو آپ کہیں گے میں کیا کروں، میں تو خود بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو آپ کریں کچھ، اللہ سے بات کریں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں رب سے بات نہیں کر سکتا۔ تمہیں یاد ہوگا، تم نے قرآن پڑھا ہوگا، اور اس میں لکھا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور اس کی پاداش میں میں اپنی ذریت کو لے کر زمین پر اتر آیا تھا، اور میں نے بہت تپسیا کی تھی، بڑی معافی مانگی، لیکن آج میں نہیں کر سکتا۔ جاؤ میرے پیچھے جو پیغمبر ان سے بات کرو۔ کہتے ہیں وہ یکے بعد دیگرے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے بھی التجا کریں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ موسیٰ کلیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی صاف انکار کر دیں گے۔ ایسی ہیبت کا دن ہوگا۔ پھر وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، اور وہ کہیں گے جاؤ سب سے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے آخری نبی ہیں، پیچھے آئی سب سے، جاؤ ان سے بات کرو۔ اچھا سنا بھی پیارے نبی ہی رہے ہیں یہ بات کہ وہ سارے لوگ میرے پاس آ جائیں گے، اور میں پھر اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور آہ و بکا کروں گا، روؤں گا۔ تمام انبیاء کو کرسیاں دے دی جائیں گی، لیکن میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑے ہی رہوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ کرام نے چیخیں مارنی شروع کر دیں، صحابہ کرام نے دھاڑیں مارنی شروع کر دیں کہ اللہ کے نبی آپ کیوں؟ کہا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں میری امت کا معاملہ نہ غلط ہو جائے، اس خوف سے میں اللہ کی ہیبت دیکھ کے بیٹھوں گا نہیں کرسی پہ، جو مشک و عنبر ہیرے جواہرات سے بنی ہوں گی، میں نہیں بیٹھوں گا، میں اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہی رہوں گا۔ صحابہ کرام نے تو برا حال کر لیا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے آہ و بکا کروں گا۔ کیا میرے پروردگار عالم کوئی لحاظ ہونا چاہیے، کوئی خیال کر، تیری مہربانی ہے، تو نے تو مجھے اپنا سب سے بڑا محبوب کہا ہے، مجھے وجہ تخلیق کائنات کہا ہے، تو نے تو دنیا میں قرآن میں میری بڑی تعریف کی تھی، تو آج مخلوق بلبلا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ غیظ و غضب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر دوں گا،
اور محبوبین بھی سجدے میں گر جائیں گے. اب یہ پتہ نہیں وہ سجدہ کتنا طویل ہے. صحابہ کرام نے پھر چیخو پکارا ہو بکا شروع کر دی کہ وہاں بھی آپ کو سکھ نہیں. یہاں تو ہر لمحہ ہم نے اللہ کی خاطر تکلیف دیکھی. کہا کہ یہ کھیل ہی ایسا. کون ہے اللہ کو ہرا دے اور کس کی ضرورت ہے کہ وہ رب کی سنے ہی نہ. کون ہے یہ لوگ جو سنتے ہی نہیں ہیں؟ کون ہے جو اپنی من مانی پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ماریں کیا ہیں، یہ بڑھاپا کیا ہے، یہ کینسر کیا ہے، یہ اسپتال کیا ہے، یہ سرنجیں کیا ہیں، یہ کڑوی دوائیاں کیا ہیں. ہزاروں چیزیں رب نے بندے کے پیچھے لگائی ہوئی ہیں کہ بندہ بن جا، میں نے حال تیرا بڑا برا کرنا ہے. لیکن پھر نہیں سنتا. اور خود رب کریم بات کر کے بڑی حیرانگی سے بات جواب دیتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تو بڑا ہی خسارے والا نکل آیا. تیرے اندر سوجھ بوجھ دی تھی، عقل دی تھی، سمجھ دی تھی. اگر تو کسی بات پر فکر نہیں کرتا تو میری بات پہ فکر نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو چاہتا ہے، قرآن میں کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے کل میں اندھا کر کے اٹھاؤں؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کل میں تیرے سارے جوڑ توڑ کے رکھ دوں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ حمیم میں تجھے ایسا کھولتا ہوا پانی پلاؤں جو تجھے جلا کے راکھ کر دے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے مگ بھر بھر کے پیپ پلاؤں؟ اور یہ تو ہو کر ہی رہے گا. اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن سے میں اپنی فرما برداری کا بدلہ ضرور لوں گا. بظاہر تو باتیں بڑی تلخ ہیں، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو رہی ہوگی، لیکن باتیں بڑی اچھی ہیں. بڑی آگاہی کی باتیں ہیں کہ ہم بڑی قیمتی باتیں ہیں کہ ہم کسی سفر میں نکلیں اور وہاں کی تباہی اور بربادی کا ہمیں پہلے پتہ لگ جائے کہ بھی وہاں تو سیلاب آئے ہوئے ہیں، وہاں تو تباہی آئی بھی ہے، وہاں تو اتنے لوگ پہلے برباد ہو چکے ہیں. بھئی ٹھہر جو 2-4 دن یار، کوئی تیاری کر لو، کچھ کام کر لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ. وہاں نسبت اسی کہ جا کے جان پھنسا لی جائے اور بعد میں پچھتایا جائے. تو اللہ کہتے ہیں بڑے پچھتاوے کا دن ہے، بڑا بھاری دن ہے. یہ بھی کہا کہ بڑا ہی بھاری دن ہے، بڑے پچھتاوے کا دن ہے. لیکن وہ محبوب خدا جو آج بھی ہمارا لوڈ اٹھا رہا ہے اور کل میدان حشر ہم نے ان کو خالی نعروں میں لکھ دیا ہے. ہم اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم نہ سمجھی کی ایک ایسی داستان لکھ رہے ہیں. قلم سارے سب کے پاس سب لکھ رہے ہیں. پرواہ نہیں ہے کسی کو پرواہ نہیں. اور جن کو پرواہ ہے ان کی کھالوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ان کے پیٹوں میں دنیا میں آگ بھری ہوئی ہے. ان کی بے چینی کا حال ہی کوئی نہیں ہے. باقی کہتے ہیں کھاؤ پیے تو موجاں کرو، کچھ نہیں ہوتا. پھر یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کیا ہے؟ یہ صحیح ستہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کرام کی زندگی ہیں، یہ پڑھتے تھے، روتے تھے. آخری ایام میں عمر فاروق جگہ جگہ پہ بند لگے ہوئے ہیں، برا حال ہے، اور رو رو کے کئی گھنٹوں بیٹھے روتے رہتے. کہ عمر تو نے زمانہ جاہلیت میں یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ایسے بھی ہوا، ویسے بھی ہوا، اب بھی پتہ نہیں تیرا معیار کیا ہے. وہ ڈرنے والے لوگ تھے. اللہ سے محبت کرنے تابع دار لوگ تھے. ہم تابع داری سے دور نکل گئے. اور رب کریم نے کہا کہ کل میں نماز کا حساب تم سے سب سے پہلے لوں گا، اور ایک ایک نماز کا حساب لوں گا. موٹا موٹا نہیں لکھا ہوا، یعمل مثقال ذرۃ خیر یار. ایک ایک رائی کا حساب لوں گا بھی اور دوں گا بھی. تیری نیکی کا بھی جواب دوں گا اور تیری بدی کا حساب لوں گا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا طرز طریقہ جب تک بالکل پازیٹیو نہیں ہو جائے گا ہم ہر رائی کی حفاظت کر نہیں سکتے. اگر ہمارا ایٹیچیوڈ، رویے نیگیٹو ہیں تو پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے
نافرما برداری میں پھنسے کہ انہوں نے دنیا ہی جہنم بنا لی ہے. جہنم جو وہ دنیا میں اتر آئی ہے، ابھی موت نہیں آئی، پہلے جہنم، اور آگ کے مزے چکھ رہے ہیں. کل بھی ایک صاحب بیٹھے تھے، نہیں پرواہ کرتے، جب پھنس جاتے ہیں تو پھر آ کے کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں کل جتا رہا تھا اپنے ان بچوں کو جو میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور میں کہا تمہاری گاڑی بھی کبھی رکی ہے؟ میں کہا اس بندے کو سنو، یہ ہر بات ہینڈز اپ کر گیا ہے، کوئی اس کے پلے کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور عذاب پہ عذاب نظر آ رہا ہے. جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، کیا ان کی گاڑی کہیں رکی ہے؟ تو عمران بھائی وہ سارے یہ خوش ہو رہے تھے کہ نہیں ہماری گاڑی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل کیسے رہی ہے. تو میرے بچوں، طرز طریقہ، بیہیویئرز، دھیان اللہ کی طرف، اور دونوں ہاتھ جو دیے ہیں کھانے کے لیے تو ہیں لیکن ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی ہیں. کھانے سے کہیں زیادہ قیمتی یہ ہاتھ جوڑنے کے لیے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ جو ہاتھ جوڑ کر نکل گیا سو نکل گیا، اور جس کو بڑی شرم آتی ہے ان کے لیے پھر اہانت میں ذلت والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. بھی پلے ہے گیا تیرے، تو نے کون سا ایسا کنگ کماٹا ہے، کیا کر دیا کہ تو آج بھی تیری آکڑ ختم ہی نہیں ہوتی. یا تو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. میرے بچوں اور دوستوں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دوں گا اور میرا رب مجھے اس روز ایسی حمد و ثنا میرے دل میں ڈالے گا جو اس سے پہلے زمین پر کوئی نہیں جانتا ہوگا. صحابہ کرام نے اس بات پر تو وہ حال کیا. ہاں، صحابہ کرام نے محبت میں کہا کہ اللہ کے عظیم نبی وہ اللہ سے لے کے ابھی دے دیں، ہم ابھی سجدوں میں سر رکھ دیتے. وہ کیا عاشق تھے بھائی، وہ کیا سچے لوگ تھے وہ ہم ابھی سر رکھ دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں لیکن آپ کو سر نہیں رکھنے دیں گے. نبی نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، سب سے بڑا رشتہ ہمارا، سب سے قیمتی رشتہ، سب سے درد دل والا، سب سے احساس والا، سب سے لحاظ. کیا کریں ایسے بچوں کا جن کے دلوں میں لحاظ ہی نہیں ہے؟ کیا کریں ایسے ماں باپ کا؟ کیا کریں ایسے عزیز داروں کا جو کبھی بھی کوئی پھوٹے منہ سے کوئی اچھی بات ہی منہ سے نہیں نکالتے؟ کیا کریں ایسی دوستیاں یاریوں کا جن کو کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی ہے؟ تو پھر نبی ہی رہ جاتے ہیں. اور تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جو ہمارے دیس کا نہیں، جو ہمارے وطن سے نہیں، جو ہماری زبان سے نہیں، ہم پرایا سمجھتے ہیں. باہر کی دنیا میں کہیں پتہ ہو جائے کہ میں پاکستانی ہوں تو ایک دم درد دل پیدا ہو، تو پتہ لگے لاہور کا ہے تو اور درد دل پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیسا عظیم رشتہ ہے ہمارا اگر سمجھیں تو. نہ ہمارے دیش سے، نہ ہماری نسل سے، نہ ہماری زبان سے، لیکن سب سے زیادہ ہمارا درد دل رکھنے والے ہیں. اس زمانے میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، بھی پوچھو مجھ سے میں کیوں رو رہا ہوں. تو صحابہ کہیں کہ اللہ کے عظیم نبی آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہمیں کیا پتہ کیوں رو رہے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ مجھے 14 صدیوں کے بعد اپنے وہ امتی یاد آ رہے ہیں. آپ نے بھی یہ کہا، جا میری نسل سے، نہ میرے وطن سے، نہ میری وہ زبان جانتے ہوں گے، لیکن جب بھی میرا نام ان کے سامنے آیا کرے گا ان کی آنکھیں بھیگ جایا کریں گے. کیا تقاضا کریں؟ کچھ کریں گے تو کچھ تقاضا کریں گے نا. لیکن پھر بھی کہاں جائیں؟ جانا تو وہیں ہے نا. وہ تو رشتہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے جس کو چاہتے ہوئے بھی توڑ نہیں سکتے. گزارا ہی نہیں ہے ہمارا ان کے بغیر. لیکن نبی کا سچا عشق جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. نبی کا سچا عشق نعرے لگانا نہیں ہے، نعتیں پڑھنا نہیں ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے. آپ نے ہمیشہ یہ بات کہی، جب بھی کسی نے عشق کا اظہار کیا آپ نے فرمایا میں کیا کروں تیرے عشق کا؟ جا جو میں کر رہا ہوں تو بھی کر.
آپ نے اپنے پیار کرنے والوں کو ہمیشہ یہی سبق دیا کہ جب میں دن رات اللہ کی محبت میں پریشان رہتا ہوں تو بھی فکر کر. جو آج اللہ کی فکر کریں گے اللہ کہتے ہیں کہ کل ان کی فکر کی جائے گی. جو آج میرا ذکر کرتے ہیں میں بھی ان کی فکر کروں گا. اور جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور کفری روش جو ہے اس سے بچتے ہیں کل میں بھی ان کے لیے راحت کا سامان کر دوں گا. قرآن کا ایک مضمون یہ بھی ہے ایسے کرو گے ہم ایسے کریں گے، تم ایسے کرو گے ہم ایسے کریں گے. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ. بس جو سمجھ والے لوگ ہیں، بچنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کی کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، بدل جاتی ہے اور ان کے ایمان کو اور زیادہ تازہ کر دیتی ہے. علی ربہم یتوکلون، ان کے چہرے رونے والے ہو جاتے ہیں، ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں. بات ہی ایسی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ سارے مل کر بھی سفارش کرو وہ قبول نہ کرے تو کون ہے؟ کون ہے سننے والا؟ کون ہے منانے والا؟ کون ہے نکال دے پکڑ کے؟ نہ رشوت چل رہی ہے نہ کوئی اور نظام وہاں کام کرتا. کتنی بے بسی ہے انسان کی. اور دنیا میں جو لوگ اس طریقے سے زندگی گزارے ہیں یہ اپنے آپ کو زیادہ بے بس محسوس کریں گے. یہاں تو زیادہ پیسے زندگی گزر رہی ہے، وہاں کیا کرو گے؟ یہ بھی مضمون اللہ نے لکھا. اور جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں علی ربہم یتوکلون تو یہ تو بس اپنے رب کے اوپر گر ہی جاتے ہیں، رونے ہی لگ جاتے ہیں، مرنے والے ہو جاتے ہیں کہ بس بس تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ پھر یہ کون وہ سکھا رہا ہے کہ یہ ادائیں یہاں تک ہونی چاہیے؟ ہم نے سنا بائی پاس کر دیا. وہ خود سکھا رہا ہے کہ اتنا تو میرا لحاظ ہونا چاہیے نا، میں اتنا بڑا ہوں. کبھی تو نے دیکھا کہ آسمان بغیر اس کے کھڑا ہے؟ یہ لینٹر کیا ڈال بیٹھے ہیں، 24 فٹ کا سپیم ہے، چیخو پکار ہو گئی ہے کہ یار یہ کہ نکالیں گے تو 14 پلر دے دیے نیچے، اور آسمان کو بغیر پلر کے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. ہماری نظر اربہ میل تک تو دیکھ رہی ہے آسمان کو. وہ کہتا عقل کے اندھے تجھے کچھ سمجھ نہیں آتی بات کی، کوئی فرق نہیں پڑا تجھے یہ سارا کچھ دیکھ کے؟ جا دوبارہ پھر باہر جا کے دیکھ. یہ قرآن کا مضمون ہے. 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع بات یہی کی کہ جا باہر ایک دفعہ پھر دیکھ جا کے، شاید شکر پیدا ہو، شاید تجھے حیبت پیدا ہو، شاید میری ذات پہ توکل پیدا ہو، شاید تجھے میری یاد آئے. میں نے تو اس کام کے لیے پیدا کیا، تو بڑا خراب نکل آیا، وہ تو بڑا بے پرواہ نکل آیا، بڑا ناسمجھ نکل آیا. وہ تو نے کبھی رب کے لیے بھی سوچا ہے؟ سوائے تیرے شکوے شکایت کے ہے ہی نہیں تیرے پاس کچھ. تو آج تو میں قرآن جو کھولا اس کا مضمون ہی سارا یہی. اور پھر وہ اگلے اس میں کہتا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور یاد رکھو کہ وہ لوگ
جو میری بندگی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے بخیلی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کے گلے کہاں پر ہیں، اللہ کے بینک کہاں ہیں، کس اکاؤنٹ میں جمع ہے، کہ تو وہ رب نے نیچے نشانیوں والے بھیجے ہوئے ہیں، امانت دار بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا کرو، کرنا پڑے گا تمہیں، ورنہ آگے میرا حساب دے، پھر سارا پورے کا پورا حساب لوں گا میں۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حساب کتاب اگر چل پڑا تو پھر وہ بچے گا نہیں، اگر اللہ سے بحث چل پڑی تو بچے گا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم دیجیے، آج ہی ہم سجدوں میں سر رکھ کے فنا کر دیں، اپنے آپ مٹا ڈالیں، آپ کی خاطر اپنی جانیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اسی دن ہوگا۔ پھر وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے عظیم نبی کتنی دیر آپ سجدے میں رہیں گے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ ہی کو جانتا ہے، وہ پیارا رب ہی جانتا ہے کہ کب تک وہ مجھے سجدے میں رکھے گا۔ یہ تو نہیں ہوتا ہے عاشقین نبی سجدے میں گرے اور سارے کھڑے ہو کے منہ دیکھتے رہے، سارے ہی بیڑا گرک ہو جانا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کب، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ وہ وقت کتنا ہوگا، لیکن خون کی نالیاں چل پڑیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کہے گا کہ اے میرے محبوب آپ اٹھی اور بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو آپ 3 بار زور زور سے کہیں گے کہ میری امت، میری امت، اللہ میری امت۔ یہ نہیں کہیں گے میری اولاد، میری اولاد، میرا خاندان۔ اب 3 مرتبہ زور زور سے آواز دیں گے کہ میری امت۔ تو اللہ دلاسا دے گا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے۔ ادھر انبیاء گھبرائے پھر رہے ہوں گے کہ پتہ لگے گا کہ ان کی شفاعت بھی پیارے نبی ہی کریں گے، اور شفاعت کا کام شروع ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے انبیاء کی شفاعت ہو گئی، امت کے بڑے لوگوں کی شفاعت ہو گئی، اور آپ نے کہا 70,000 بندہ ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس پر صحابہ کرام پھر رو پڑے، صرف 70,000، باقی کدھر جائیں گے؟ تو باقی صاحب دو، اور جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تو اچھل کود کریں گے، اور جن کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں آئیں گے ان کے کلیجے شک ہو جائیں گے۔ ان کا حساب بڑی سختی سے لیا جائے گا، بڑی جنہوں نے رب کی فکر ہی نہیں کی ہے، جو کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو سچے ایمان والے، یہ لوگ ہیں، ان کے بڑے درجے ہیں، اور ان کے رب کے پاس مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، اور وہ اس حق کے بارے میں اس بات کے بعد کہ اس کا ظہور ہو چکا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ تو اللہ نے کہا کہ بھئی اگر میرے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اپنے بچے بھی لے جاؤ، اور جاؤ بدر میں جا کے اپنے سر کٹوا دو، اپنے ہاتھ کٹوا دو۔ تو انہوں نے ڈیفینس کے لیے ہمیں کوئی تلوار تو دیجئے، انہوں نے کوئی ڈیفینس نہیں ہے، جاؤ ناطے لڑو۔ کیسا جذبہ ہوگا، کیسا ایمان ہوگا۔ صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے آپ نے فرمایا کہ 8 تلواریں میرے پاس،
انہوں نے کہا وہاں تو جنگی ساز و سامان کا حال ہی کوئی نہیں ہے، خالی ہاتھوں سے کیسے لڑیں؟ تو پیارے نبی نے وہاں جو پودے لگے ہوئے تھے ان کی ٹہنیاں توڑ توڑ کے صحابہ کرام کو دینی شروع کر دی کہ جاؤ اس سے لڑو جا کے۔ تو میرے بچوں اور دوستو، کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، ہر ایک سے پیار کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ کل نامہ اعمال میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ تمہاری خوش اخلاقی ہوگی، جانے انجان بندے کو سلام کرنا ہوگا، زبان سے اچھی بات منہ سے نکالنا، فساد مٹانے والے لوگوں کے نمبر زیادہ ہوں گے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے یہ سب سے آگے آگے ہوں گے، اور مجھ پر درود بھیجنے والے سب سے آگے آگے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے والے بھی آگے آگے ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا وزن رکھ دیا ہے، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا یہ سب۔ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ یہ ہے جتنی دیر تمہیں گھوڑے پہ چڑھنے اترنے میں لگتی ہے، تمہیں رب ایسا احسان تم سے کرتا ہے کہ تمہیں ایک قرآن کا ثواب دیتے، جب تم اس کو 3 مرتبہ پڑھتے ہو تو ایک قرآن کا ثواب لے جاتے ہیں۔ کیا یہ بھی تم سے ہوتا؟ تو آپ کو ایک پرچی دی جاتی ہے جو بڑی مشکل سے پرنٹ ہوتی ہے، آج کل آپ دیکھتے ہیں کاغذ کا بھی ریٹ کیا جا رہا ہے، پرنٹنگ کا بھی کام بہت بڑا ہوا ہے، آپ کو ہر بار ایک پرچی پر اس میں یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے وزنی عمل کوئی نہیں، ذکر کرنے والے زندہ اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے کل ان کو اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں، اور یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم تو دیکھا کرتے تھے، ہم تو دیکھتے تھے۔ اور اللہ کہتے ہیں تم میں سے جو سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، جو سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، عزت تو اللہ کہتے ہیں ساری میرے پاس ہے، لیکن جو سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، جس کے پاس زیادہ عزت ہوگی، تو وہ کیسے لی جائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات سے، اچھے قول سے، میرے ذکر سے، میری محبت میں بہائے گئے آنسوؤں سے۔ اور جب تم تنہائی میں کبھی مجھے ملنے ہی نہیں آؤ گے، یہ 5 وقت جو ہے یہ تو رب سے ملاقات کا ٹائم ہے، اور حالت سجدہ میں اللہ رب بندے سے باتیں کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے بندے کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو میرے بچوں اور دوستو، ذکر الہی کی بڑی قیمت ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ تمہیں برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو آج تو ہمارا طریقہ وتیرہ بن گیا، جب تک کوئی کسی کو تنگ نہ کر لے خوش نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی ذات کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی خاطر محبت کرو۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ میری محبت جو ہے نا ساری تیرے ساتھ رب کے لیے، میں کچھ تقیدی باتیں کروں، دیکھ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور دیکھ اللہ کی بندگی کرنا اور نماز نہ کبھی چھوڑنا، اور دیکھ اللہ کی حکم عدولی سے بچنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ وعدہ بڑی پسند آئی۔ بھئی تم نہیں اپنی اولادوں کی تربیت کرو گے تو اولادوں کی تربیت کون کرے گا؟ ہر بندہ اپنے بچوں کو آج پہلوان بنانا چاہتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو بدماش بنانا چاہتا ہے، نبی والا تو کوئی نہیں بنانا چاہتا۔ تو کبھی چند منٹ اگر تمہارے بچے تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سارے کام چھوڑ کر بتاؤ، سنو ان کی بات۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بربادی کی بات بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، سنو۔
ان کے دوست بنو، انہیں نماز کی تلقین کرو، اپنے بچوں کے سامنے قرآن کھولا کرو، بٹھایا کرو ان کے پاس۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو شفقت کے ساتھ مسجد کی تعظیم سکھاؤ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اب یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی منجی ڈا کے تو نہیں نہ سو سکتا۔ سارے آتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ بنائی کس نے بھی ہو، ہے تو سارا کچھ ہی اللہ کا۔ تو آج بدبختی کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پوش علاقے ہیں مسجد تو سب سے، نعوذ باللہ، اللہ کا گھر تو سب سے عام سی چیز ہے۔ دوڑا دوڑ اسلام آباد میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور وہاں پارک بنائے جا رہے ہیں کہ جی اس مسجد نے ہمارے حسن کو بڑا گندہ کر دیا ہے۔ اگر آج آپ نے نہ پوچھا تو کل اللہ ضرور پوچھے گا آپ سے، بھئی آپ کا گھر گرایا جا رہا اور آپ کے ہمسائے اور آپ کے دوست آپ کے عزیز آئے نا تو پھر آپ روگے نہیں جا کے، تو رب تو پوچھے گا پھر کہ بتاؤ کیوں نہیں تمہیں تکلیف ہوئی اس بات کی۔ تو میرے بچوں اور دوستوں، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہم کبھی کہتے تھے یار اللہ کا صبر، یاد ہے نا کہ اللہ کا صبر کام کر رہا ہے، بس کام بہت خراب ہو گیا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ توبہ بھی آستہ آستہ ناپید ہو رہی ہے۔ کچھ نامراد بدبخت ایسے ہیں جن کے سامنے رب کی بات کی جائے تو وہ بڑی گندی بات کرتے ہیں، آگے بھائی بےہودہ سی بات آگے سے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے سٹارٹ ہی آج محفل کا یہ کیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے معاملے میں درد دل رکھنے والے ہو، اللہ سے پیار کرنے والے ہو، اللہ کی خاطر یہاں پہ آنے والے ہو، تو بڑی قیمت کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے آپ کے لیے۔ اب ہم نے جو ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم نے لوگوں کو بھی بچانا ہے، نبی کی امت کو بچانا ہے۔ اگر آپ کسی کے بچے کو بچا لیتے ہو اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار، تو وہ ساری زندگی آپ کا مرہون منت رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی اور آپ نبی کی امت کو بچانے والے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں گے، ضرور آئیں گے۔ آتے 1 منٹ لیٹ نہیں کرتے، میں بتا دوں، وہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، دیر بھی ہمارے اندر ہے، دیر بھی ہمارے اندر ہے۔ پیمانہ پورا کرو، 1 منٹ نہیں لگائیں گے، ضرور آئیں گے۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ وقت جیسے جیسے پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے، بڑی دنیا زندگی سنوارتے سنوارتے مر گئی ہے، بڑی دنیا۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ، بابا جی ہوں بڑھاپا آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اب نہ، اگلے دن موت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اب نہ، روزانہ ورزش بھی کرنی ہے، طریقے سے زندگی گزارنی ہے، میڈیکل ٹیسٹ کرانے ہیں، تو ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہی فارغ کر دیتا ہے اللہ میاں۔ اگلے دن موت ہوتی ہے، ایم ہی ٹھڈا لگا ہے کہ وکیل صاحب کو ایم ہی ٹھوکر لگی۔ 1 دن پہلے میرے پاس آئے اور مجھے بڑی سنا رہے تھے کہ نہیں بابا جی ابھی آٹو پہ چل رہی تھی، اب اس کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا، تو میں نے یہاں پہ ایک کلب ہے 25 لاکھ روپے کی، وہ دے کر تو میں نے اس کی وہ لی ہے ممبرشپ۔ تو اگلے دن مجھے فون آ گیا کہ وہ تو رخصت ہو گئے ہیں۔ میں کہا وہ کیسے رخصت ہو گئے؟ اس نے کہا جی ورزش کرنے گئے تھے، وہ ٹھیڈا لگا، اٹھے ہی نہیں دوبارہ۔ کافی دیر لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا شاید نیچے ورزش کر رہا ہے، لیکن ٹائم گزرا تو انہوں نے کہا یہ تو ختم ہو گیا کام۔ تو میرے دوستوں، موت کا کوئی طریقہ مقرر نہیں اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے۔ کچھ نہ ہو تو آج سے ذکر الہی شروع کر دو، کلمہ پڑھنا شروع کر دو، درود اپنے نبی پہ پڑھنا شروع کرو، استغفار پڑھنا شروع کرو۔ یہ تمہارے پیارے نبی ہی کا پیغام ہے۔ سارے پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔